بھائی دو چیزیں بالکل سادہ ہیں. ایک تو یہ کہ محبت غیر مستحق کا حق ہوتی، غیر مستحق کا بھی حق ہوتی ہے. یعنی اللہ نے محبت کا جذبہ مجھے دیا ہے کہ یہ لو اور اسے ان لوگوں پر بھی لٹاؤ جو اس کے فی الحال مستحق نہیں ہیں. تو اسی چیز کو یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں جو فی الحال تارک نماز نظر آ رہا ہے یہ ہمارے التفات، ہماری عاجزانہ محبت، ہماری خدمت کا زیادہ مستحق ہے. تو جیسے ہی میں خادمانہ پوزیشن لوں گا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے ہی میں اس کے امتی ہونے کی رعایت کر کے اس کے ساتھ مواخات کی نسبت پیدا کر لوں گا، تو ویسے ہی یہ سب غصہ، یہ اظہار نفرت، یہ نعرہ تکبیر وغیرہ یہ رہ جائے گا. تو ایک تو یہ کہ طبیعت میں عاجزی ہو تو وہ صرف اللہ کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، وہ مخلوق کے سامنے بھی اظہار کرتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہی آنکھ ہے، اس سے عرش بھی دیکھیں گے، اس سے فرش بھی اسی سے دیکھیں گے. تو اگر عاجزی میری طبیعت میں راسخ ہے تو اللہ کے حضور میں ہو یا کسی اور کے سامنے ہو تو دونوں جگہ ان کے مراتب کے مطابق اس عاجزی کا ظہور ہوگا نا. مطلب عاجز آدمی متکبر نہیں ہو سکتا، خود پسند نہیں ہو سکتا ان موقعوں پر بھی جہاں خود پسندی کو پنپنے کا سارا ماحول میسر ہے، اس میں بھی یہ شخص نہیں ہو سکتا. تو ایک عاجزی اور خیر خواہی، اور مجھے کیا معلوم کہ جس کو نشے میں دیکھ کر میں اس سے نفرت کا اعلان کر رہا ہوں، اسے جہنمی قرار دے رہا ہوں، قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے سائے میں ہو اور میں کہیں شفاعت طلب کرنے والے نالائقوں کی لائن میں پیچھے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو نامہ اعمال کو تلنے کے نتیجے میں جو جہنمی ہونے کا حکم مل گیا ہے وہ شاید ٹل جائے. تو کسی کا کچھ پتہ نہیں. توبہ جو ہے وہ توبہ ہر گناہ کو معاف کر کے ہر نیکی بلا استحقاق، بلا محنت، بلا تاخیر دے سکتی ہے. اور اسی طرح خود پسندی کا ایک سانس اطاعت اور عبادت کی عمر خضر کو برباد کر سکتا ہے. تو بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور تو خیر ایک عاجزی اور خیر خواہی ہر ایک کے لیے، ایثار ہر ایک کے لیے، معاشرے میں جو مراتب قائم ہیں جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر کی شریعت تائید کرتی ہے، اس نظام مراتب میں رخنا ڈالنے کی کوشش میرے کسی رویے سے نہیں ہونی چاہیے جو دیندار لوگوں کا شعار بن چکا ہے. تو مطلب سو کالڈ دیندار لوگ. تو اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے تزکیے کو اگر مایوسی پر اینڈ نہیں کرنا تو اپنی خوبیوں کو دیکھو. اور خوبیاں کئی کیٹیگریز کی ہوتی ہیں. ایک خوبی ہوتی ہے جو ذہن کی خوبی ہوتی ہے، قلب کی خوبی ہوتی ہے، ارادے کی خوبی ہوتی ہے، طبیعت کی خوبی ہوتی ہے. تو کہیں خوبی صلاحیت کے معنی میں ہوتی ہے، کہیں خوبی مزاج اور طبیعت اور کیفیت کی حالت میں ہوتی ہے. تو ان سب خوبیوں کو ایک چینل فراہم کر دیں. ان الگ الگ نظر آنے والی
خوبیوں کو ایک وحدت فراہم کر کے اپنی صلاحیت، اپنی اسپیشلائزڈ میدان میں انہیں کام میں لائیں۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ دنیا، یعنی مسلم دنیا کو، ہم لوگ مسلم دنیا کی جنت تعمیر کرنے والے مزدور بن جائیں گے۔ تو یہ کر کے دیکھیے کہ اور کہتے رہیے اللہ سے کہ یا اللہ ان خوبیوں کے وسیلے سے جو آپ ہی نے دی ہیں، ان خرابیوں سے مجھے بچا لیجیے۔ تو اور اس میں غلطی نہ کرے، جذباتیت سے کام نہ لے۔ اب میں فرض کیا کہ طے کر لوں کہ میں مجاہدین کو کمانڈ کروں گا، تو اب یہ مجاہدین کو کمانڈ کرنا ظاہر ہے بہت ہی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر میں یہ اپنا مقصود زندگی ابھی بیٹھے ہوئے بنا لوں تو یہ کیسی خود پسندی ہے۔ یعنی بعض لوگ بڑی فضیلت اس خود پسندی کی وجہ سے طلب کرتے ہیں، مطلب یہ جاننے کے باوجود کہ میں اس فضیلت تک پہنچنے کی تیاری نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، اسے طلب کرتے رہنا یہ خود پسندی ہے۔ تو اسی طرح کوئی BA پاس لڑکا داڑھی بڑھا کے عربی سیکھ کے کہے کہ میں تو ابو حنیفہ جیسا بنوں گا، تو یہ سب چیزیں خود پسندی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو لوگ توجہ سے نہیں دیکھتے، ہم ان کے طالب بن کے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوبیاں کہ یا اللہ یہ کر دیا، یا اللہ وہ راستے سے جھاڑی ہٹا دی، یا اللہ وہ نامحرم کو دیکھنے سے نظر وہ کر لی، یا اللہ فلاں موقع پہ گناہ کا اختیار تھا، یا اللہ آپ کا ڈر آڑے آ گیا، یا اللہ آپ کی محبت نے مجھے کھینچ لیا۔ تو اس طرح جو خوبی بھی عاجزی میں گندھی ہوئی نہیں ہے وہ ظاہری شر سے بڑا شر ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی دینی حال، کمال اور خوبی عاجزی کو بڑھانے والی شے ہوتی ہے، عاجزی کو گھٹاتی نہیں ہے۔ تو عاجزی مسلم ٹیمپرامنٹ کا سب سے بیسک جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ رہیے گا تو معاشرتی طور پر آپ پرکشش رہیں گے۔ آپ پرکشش رہیں گے تو آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے پرکشش ہو جائے گا۔ تو یہ ضرور کریں۔ تو اللہ نے چاہا تو اس سے جو ایک نفرت، مطلب اس وقت مسلم سائیکی کے بہت سارا حصہ جو ہے وہ دو چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، دو پولز میں ہے، ایک نفرت اور ایک مایوسی۔ تو اللہ نے چاہا تو ہم نفرت سے بھی بچ جائیں گے اور ہم مایوسی سے بھی نجات پا جائیں گے۔ تو اللہ بس ہم سب کو یہ کرنے کی، ایسا بننے کی توفیق دے، اور اس بات میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کی اصلاح فرمانے کا کوئی بندوبست کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔